بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن فورٹ عباس میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری اکرام الحق صاحب۔ آپ 2 دفعہ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن فورٹ عباس رہ چکے ہیں۔ آپ لیگل ایڈوائزر نیشنل بینک پاکستان فورٹ عباس بھی ہیں۔ اس بار آپ بار کے صدر کے امیدوار ہیں، تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت، اللہ کا احسان ہے، آپ نے الحمدللہ۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے 1973 میں گورنمنٹ ہائی اسکول 132 اقصار یتیم والا سے جی میٹرک کیا۔ ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج چشتیاں سے کی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد 1977 میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کی۔ اچھا پاکستان ایئر فورس میں نے 18 سال اچھا بطور چیف ٹیکنیشین جاب کیا۔ اچھا 1995 میں وہاں سے ریٹائر ہوا۔ اچھا دوران سروس ہم، پشاور یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا۔ ہم، گریجویشن کے بعد میری پوسٹنگ کراچی ہو گئی۔ اچھا۔ وہاں سندھ مسلم گورنمنٹ لا کالج سے میں نے لا۔ LLB کیا ہے 1992 میں، ٹھیک اور 1995 سے میں جی۔ پریکٹس میں ہوں۔ ٹھیک۔ ماشاءاللہ، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایز اے سینئر قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ دراصل قانون دان لفظ بولا جاتا ہے، جی اس کی بجائے اصل جو ہے یہ سب ہم لوگ قانون کے طالب علم ہیں۔ ہم، قانون کا جو میدان ہے بہت وسیع ہے، اس کی وسعت ہے۔ بالکل دنیا میں کوئی بھی قانون دان یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میری موجودہ تمام قوانین پہ گرپ ہے۔ بالکل یہ تسلسل ہے، جی شروع سے لے کر آخر تک سیکھنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا اور سمجھانے کا۔ بالکل جہاں تک نئے اسٹوڈنٹ ہیں، لا کے جو انٹری ہو رہی ہے، بیسک اس میں جو چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ جی کون سی ایجوکیشن؟ اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے، نئے وکلا کے لیے جو بیسک بنیادی چیز ہے وہ ہے لینگویج۔ بالکل انہیں اپنی مادری لینگویج جو ہے، جو ماں بولی ہے، اس پہ بھی گھروں میں لینگویج بولی جاتی ہے، بالکل وہ اچھی خاصی انہیں ادراک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہماری قومی زبان ہے اردو۔ جی اردو پہ انہیں گرپ ہونی چاہیے۔ بالکل اردو کی گرپ کے لیے جو لازمی جو ہے کہ جو ارکان خمسہ ہیں اردو کے، اور جو لیٹسٹ رائٹرز ہیں جی ان کی کم از کم 20 سے 25 کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں۔ جی ضرب المثل کا پتہ ہو، تراکیب کا پتہ ہو، وہ ایک عمدہ تحریر لکھ سکے، ہم، اس کی تحریر میں جان ہو، ہم، اس کی تحریر خود بولتی ہو، بالکل یہ بیسک چیز ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ ہے جو کہ ہماری عدالتوں میں ہم، ججمنٹ جتنی بھی آ رہی ہے یہ انگلش میں ہے۔ بالکل انگلش کی صورتحال بھی اسی طرح ہے، انگلش جو ہے اسے آنی چاہیے۔ بہت اچھی وہ انگلش اگر بول نہیں سکتا تو کم از کم اسے انگلش کی ڈرافٹنگ بہتر آنی چاہیے، بہتر آنی چاہیے۔ ہم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لرننگ ہوگی کیسے؟ ہم، یہ کوئی ماسٹر کرنے سے لرننگ نہیں آئے گی، یہ آپ کو بیسک سٹرکچر جو لینگویج کا ہے وہ پڑھنے سے آئے گی۔ ہم، اس میں نے دوستوں سے پہلے بھی کہتا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو سلیبس ہے، جی گورنمنٹ کالج کا جو سلیبس ہے، سکولز کا سلیبس ہے، اس میں جو اردو کی گرامرز ہیں نا، 7ویں 8ویں 9th اور 10th کی، اسی طرح انگلش کی گرامر کی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ ہم، وہ ایک وکیل کو سب سے پہلے انہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ایک وکیل کو
یہ بنیادی سارا سٹرکچر جو ہے بیس ہے لینگویج کا وہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد وہ تحریریں پڑھے جو اچھے رائٹر ہیں اب موجودہ ہیں. اس طرح اس کی لینگویج جو ہے وہ فنش ہو جائے گی. اس کو تحریر لکھتے وقت الفاظ کا چناؤ کرتے وقت فکرے کی بناوٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے پاس ایک وافر مقدار میں ذخیرہ الفاظ ہوگا اور پراپر ٹائم پہ وہ پراپر لفظ استعمال کر سکے گا. بالکل بیسک یہ ہے. اس کے بعد ہے اس کی جو لیگل ایجوکیشن ہے. اس طریقے سے صورتحال یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے وکلا کو اپنے جو پروسیجرل لا ہے اس سے گو تھرو ہونا چاہیے. پروسیجرل کا لا میں وہ گو تھرو ہو اور اسے پتہ ہو کہ عدالتوں میں طریقہ کیا اپنایا جائے گا. اس کے بعد ہے وہ سبسٹینشیل لا جو ہے وہ پڑھے اور محنت کرے. تو اس میں تو ساری زندگی پڑھنے پڑھانا والا معاملہ ہے. محنت ہے اسٹڈی ہے. اس سے ایک وکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیٹ ہو، کلین ہو، ویل مینرڈ ہو. اس کا لباس، اس کی تراش اس کا بولنا، اس کا چلنا، محفل میں اس کا بیٹھنا، اس کا کھانے کے مینر عام لوگوں سے بہتر ہونے چاہیے. جب بات کرے تو وہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے بات کرے. غیر ذمہ دار اس کی بات کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ عدالت میں نہ عدالت سے باہر. جی اچھا جناب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ماشاءاللہ 2 دفعہ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں بار کے. آپ نے اپنے ان دور میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی بار کو لے کر؟ ہمارے وکلا کالونی کی الاٹمنٹ کا مسئلہ تھا جی 1988 میں. اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر احمد سلیم اکبر صاحب تھے انہوں نے کوئی جگہ 50 کنال کے قریب ریزرو کی تھی وکلا کالونی کے لیے. وہ پھر کئی سال تک وہ معاملہ کھٹائی میں پڑا رہا. 2005 میں آ کے جب نیا بلدیاتی سیٹ اپ ہوا تو وہ جگہ جو تھی کچھ ترمیم کے ساتھ بار کے نام منتقل ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بھی موقع پر قبضہ نہیں مل سکا. جب میں اور جنرل سیکرٹری تھا، میرے ساتھ چودھری اکبر علی مرحوم صدر تھے. 2009 میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بار کی یونٹ تھی، سب دوستوں کا تعاون تھا، موقع پہ جا کے قبضہ لیا. قبضہ لینے کے بعد وہاں ڈیولپمنٹ اس طرح سے کی کہ وہ نقشے کے مطابق ساری نشاندہی کی. نشاندہی کے بعد وہاں سڑکوں کا ایک سلسلہ شروع کیا. کچی سڑکیں بنائی، پہلے پانی واٹر سپلائی مہیا کی. سارے دوستوں کے نام معاملہ قبضہ انہیں دیا گیا اور اب وہاں واٹر سپلائی بھی موجود ہے اور بعد میں کوشش کی گئی کہ وہاں بجلی بھی موجود ہے. پانی اور بجلی کی سہولت موجود ہو گئی ہے. اب اگر ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا، سلیکٹ ہو گئے، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس ٹینور میں وہاں سیوریج کا مسئلہ ہے، سیوریج کو ہم تکمیل تک پہنچائیں گے. سیوریج کا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر وہاں سڑکوں کی بھی صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا، وہاں سولنگ لگایا جائے گا یا پختہ سڑک تعمیر کروائی جائے گی. سیکنڈ فیز میں اس طرح سے ہے کہ فورڈ آباد شہر کے ارد گرد اسٹیٹ لینڈ موجود ہے. میری یہ کوشش ہوگی، کام وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے. انسان کا کام کوشش کرنا ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے دوست ہیں، تقریباً 70-80 دوست ایسے ہیں جنہیں پلاٹ نہیں ملے. میری یہ کوشش ہوگی سیکنڈ فیز کے لیے پروونشل گورنمنٹ سے کچھ قطع زمین جو ہے وہ وکلا کالونی کے لیے ریزرو کروا لیا جائے تاکہ آئندہ جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں بھی پلاٹ مہیا ہو سکے تاکہ اپنے وہ گھر بنا سکیں. ینگ وکلا کے بارے میں کیا اصلاحات لائیں گے؟ ینگ وکلا کے لیے بار میں پہلے بھی میرے دروازے، میرا دل، میرے بازو ان کے لیے کھلے ہیں. وہ کسی چیمبر سے ہوں، کسی برادری سے ہوں، میرے مخالف کو آئی ایم آلویز ریڈی ٹو ٹیچ دیم. میں راہ چلتے چلتے بھی انہیں بتاتا رہتا ہوں، جب چیمبر میں آتے ہیں اس وقت بھی بتاتا رہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ نئے لوگ جو بچے آ رہے ہیں، نئے وکلا آ رہے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اچھے شہری بنیں، اچھے وکیل بنیں. بالکل. اب صورتحال یہ ہے کہ
یہ بنیادی طور پہ نا یہ لرننگ والا پروسیس جو ہے یہ میوچل ہے. میں یہ کوشش کروں گا، پنجاب بار کونسل نے بار ووکیشنل کورس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ بار میں ہر مہینے میں ایک لیکچر مینیج کیا جائے گا نئے وکلا کے لیے، خاص کر ایسے وکلا جن کی پریکٹس 10 سال سے کم ہے، ان کی ٹریننگ، ان کی ٹیچنگ کے لیے بہت ضرورت ہے. باہر سے وکلا حضرات کو، سینئر وکلا کو، تجربہ کار وکلا کو بلایا جائے گا تاکہ انہیں وہ لیکچر دیں، تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے، ان کے انتھوزیزم ہو، وہ آگے بڑھ چڑھ کے محنت کریں. اسی طرح اگست میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اب اس دور میں اگست کے مہینے میں کوشش یہ کی جائے گی کہ 2-3 لیکچر ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تقریباً یہ ہمارا ہوگا عزم کہ ہر مہینے میں ایک لیکچر ان کے لیے، ایک لیکچر کا بندوبست کیا جائے. ٹھیک سر، بار ایسوسی ایشن فورٹ عباس کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ اصل صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہ بار کی باڈی جو ہے نا، جی، اس کے پاس ذاتی حیثیت میں کوئی پاور نہیں ہوتی. یہ سارے میٹر کو، بار کے پرابلم کو پرسیو کرتی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی حد تک. اچھا. ابھی ہمارے جوڈیشل کمپلیکس کا میٹر ہے، ہمارے دور میں یہ کافی میٹر وہ ایڈوانس ہو گیا تھا، وہ پھر لنگران چلا آ رہا ہے. ابھی وہ ہمارا میٹر پینڈنگ ہے، ہائی کورٹ میں ایک سٹے ہے، وہ پینڈنگ ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس کا جو میٹر ہے اسے آسان طریقے سے آگے چلایا جائے تاکہ اس کا سنگ بنیاد رکھے، اس کی تعمیر شروع ہو سکے. سیکنڈ ہے، اگر اللہ پاک نے موقع دیا کہ بار لائبریری جو ہے یہ وکلا کے لیے بیسک ایسنشل پلیٹ فارم ہوتا ہے لائبریری کا ہونا. لائبریری ہماری ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے جگہ کا مسئلہ ہے، پراپر سیٹنگ ارینجمنٹ نہیں ہے لائبریری میں، جو کہ وہ بار روم میں ہی ہے. کوشش کی جائے گی کہ لائبریری کے لیے اور وکلا کے لیے اسپیشل کنٹین کا بھی بندوبست کیا جائے گا. ٹھیک سر، فورٹ عباس کو ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ ایز اے قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایک تو ہوتی ہے عوامی خواہش ہوتی ہے، ایک کے زمینی حقائق ہوتے ہیں. اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے کہ ہم اگر اس تحصیل فورٹ عباس کے نقشے کو دیکھیں تو یہ اس کا نقشہ ایک بند گلی کی طرح ہے. لاہور سے یہ لاسٹ ہے، بہاول پور سے بھی یہ لاسٹ ہے. ایک سائڈ جو جنوبی ہے، ساؤتھ ایریا ہے، وہ سارے کا سارا انڈین بارڈر ہے. انڈین بارڈر ہے، یعنی کہ اگر یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنتا ہے تو اس ڈسٹرکٹ کے ایک سائڈ پہ ٹوٹل بارڈر ہے، یعنی کہ اس طرف کوئی 10 میل کے بعد کوئی آبادی نہیں. اب گورنمنٹ پالیسی کیا ہے؟ اب صورتحال اگر نقشے کو دیکھا جائے تو روڈ سے بہاول نگر تک جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ 4 گھنٹے کا سفر ہے. جی، 4 گھنٹے کا سفر ہے. فورٹ عباس سے وہاں تک پہنچتے ہوئے 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. یہ 4 گھنٹے کے ڈسٹنس پہ شاید ہی پاکستان میں کوئی تحصیل یا علاقہ ہوگا جس کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اتنی دور ہوگا. یہ ساری چیز کو اگر مد نظر رکھا جائے، لوگوں کے مسائل کو دیکھا جائے، یہ 1926 یا 27 میں یہ تحصیل بنی تھی لیکن اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، کوئی انڈسٹری یہاں نہیں لگ سکی. مقامی زراعت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تحصیل فورٹ عباس پورے پاکستان میں چند ٹاپ کی جو تحصیلیں ہیں وہاں کی تحصیل ہے جو کاٹن سب سے زیادہ پروڈیوس کر رہی ہے اور گندم بھی سب سے زیادہ پروڈیوس کر رہی ہے. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ٹیکس کی جو کنٹریبیوشن ہے تحصیل فورٹ عباس کی، وہ ہمارے پاس کوئی پراپر ڈاٹا نہیں ہے لیکن وہ بہت بہتر ہے. اس کے حوالے سے یہاں کوئی وسائل جو کہہ لیں، سہولیات کہہ لیں، یا شیئر جو ہوتا ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہت کم ہے. یہ ہمارے علاقے کی ایک محرومی ہے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اصل میں کسی علاقے کی نہیں، کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ تعلیمی سہولیات ہے. تعلیمی سہولیات ہیں بچوں کے اندر، کالجز کے اندر. اگر کمپٹیشن شروع ہو جائے ایجوکیشن کا، بہتر روزگار کا، تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے.
جی ڈیولپمنٹ کے لیے بنیادی چیز ہے کمپٹیشن. وہ ایجوکیشن میں ہو, بزنس میں ہو, کمپٹیشن میں لوگ آئیں گے تو لوگ ڈیولپ ہوں گے. ڈیولپمنٹ دو طرح سے ہے, ایک ہوتی ہے سیلف ایکوائر ڈیولپمنٹ جس میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں. دوسرا جو میٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ڈونیشن ہوتی ہے, فنڈنگ ایلوکیشن ہوتی ہے. ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے جی کہ لوگوں کے درمیان بھی کمپٹیشن لیول وہاں اس حد تک نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں. یہ ہماری محرومی کا اصل وجہ ہے. ہماری محرومی کی اصل وجہ جو ہے کہ لوگوں کے درمیان, بچوں کے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کالجز کے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اتنی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اسکول, کالجز, ہاسپٹل میں ہمارا جو ٹوٹل سسٹم ہے بالکل لوور لیول پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت. سر, آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا, اساتذہ کا, والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ اصل جو زندگی ہے جی اس میں آپ کے عزیز و اقارب, آپ کا گھر کا ماحول, آپ کے ٹیچر, آپ کے مینٹر, آپ کے کولیگ, جس انوائرمنٹ میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں. یہ الیکشن جو ہے پریزیڈنٹ کے لیے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں, جی بنیادی طور پہ چودھری اکرام الحق بطور کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ نہیں کر رہا. یہ میرے دوست کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ ان کی محبت ہے, ان کی لو ہے, ان کی افیکشن ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہے, ان کی ہمت ہے, اس لیے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں. یہ دوستوں کے تعاون سے ہی معاملہ ہوتا ہے, ان کی محبت ہے, اس لیے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک جناب, آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, وکلا برادری کو ایز اے امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن فورٹ عباس آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں اس سلسلے میں اپنے جو دوست ہیں وکلا برادری, ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ زندگی میں, چناؤ میں ہر ازم کو چھوڑ کے کوشش کریں کہ میرٹ کو مد نظر رکھیں, میرٹ کو مد نظر رکھیں. یہ تو ایک میرا پیغام ہے. جو وکلا حضرات ہیں ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے, خاص کر ینگ وکلا سے, کہ وہ اپنے پروفیشن کی طرف ڈیووٹ کر جائیں, ڈیووشن دیں, ٹائم دیں, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. وقت دوبارہ نہیں ملتا. آج جو وقت گزر گیا وہ کل دوبارہ نہیں آئے گا. بہت سے ہمارے وکلا حضرات ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت ذہین ہیں, لیکن ابتدائی سال انہوں نے ضائع کر لیے ہیں. اس وجہ سے اس فیلڈ میں وہ پراپر اسٹیبلش نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ سر, گڈ لک. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.